الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سئل حينئذ فقال فأجاب ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذوالقعدہ کا آخری جمعہ ہے، چوتھا جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا تو وہ ذوالحجہ کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اشہر الحج، اشہر الحرم، یہ ان کا زمانہ گزر رہا ہے۔ ان ایام میں نیکی کی فضیلت، نیکی کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور آج سے کچھ عرصے تک ہر طرف گفتگو میں، عوامی اجتماعات میں، میڈیا پر سنت ابراہیم، سنت ابراہیمی، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے، اس طرح کا چرچہ عام ہو جائے گا۔ مناسب سمجھا کہ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے سنت ابراہیمی کو گفتگو کا موضوع بنا دیا جائے۔ سنت ابراہیمی بنیادی طور پر چند چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، توحید کا پرچار کرنا۔ توحید، اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اکیلی ذات، یہ سنت ابراہیمی کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ شرک کا علی الاعلان انکار کرنا۔ توحید کے اقرار کے ساتھ شرک سے خاموش رہنا بھی درست نہیں۔ کہیں شرک کرتے ہوئے، ہوتے ہوئے نظر آئے، اس کو منع کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں کوئی قربانی کا موقع آئے، اپنی خواہشات، اپنی زندگی کی آسانیاں، یہاں تک کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اگر اپنا جائے پیدائش چھوڑنے کا موقع آئے تو اس پر بھی قربانی کرنے سے دریغ نہ کرنے کا نام سنت ابراہیمی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت، چاہے اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، ادا کر کے سنت ابراہیمی کے زون میں قدم رکھنا۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسی عظیم اور جلیل القدر کتاب ہے کہ جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اور اس کتاب میں جس نبی کی قربانیوں کا، امتحانات کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، اس نبی کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب آپ کے رب نے خود ابراہیم کا امتحان لیا، اور وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے خود ابراہیم کا کئی دفعہ امتحان لیا، ایک دفعہ بھی نہیں، ایک دفعہ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات اور قربانیوں کی بات شروع کی جائے تو ذوالحجہ کے 4 مہینے بھی ناکافی ہیں، لیکن اگر اجمالی طور پر ذکر کیا جائے تو یہ قرآن مجید کا سرٹیفکیٹ کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم ہمارے امتحان میں پرفیکٹ آ گئے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو میرے معزز سامعین کرام، جب بھی سنت ابراہیمی کا لفظ ہمارے کانوں کے پردوں میں پہنچے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں کہ عید کے موقع پر صرف جانور قربان کر دیا اور سنت ابراہیمی گویا ادا ہو گئی، نہیں۔ سنت ابراہیمی کو صرف قربانی کے سبجیکٹ کے اندر بند کرنا یہ ناانصافی ہے۔ سنت ابراہیمی کا تعلق 24 گھنٹے کی زندگی سے ہے۔ کہاں کہاں ہم نفسانی خواہشات میں ہار کر سنت ابراہیمی کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، اور کہاں کہاں ہم اپنی خواہشات پر چھری پھیر کر خواہشات کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے اللہ کی نگاہ میں اپنی عزت اور اپنے شرف کا مقام بناتے ہیں۔ یہ ہے سنت ابراہیمی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ اعمال، نیک اعمال میں سے سب سے افضل ترین اعمال ان 3 دنوں میں جانور کی قربانی ذبح کرنا یہ افضل ترین ہے۔ 3 دنوں کے لیے سنت ابراہیمی کو آپ اٹیچ کر دیں قربانی کے جانور کے ساتھ، اور سال میں سے یہ 3-4 دن نکال کے اب بقیہ پورا سال اسی طرح پوری زندگی سنت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا پرچار اعلان ہو، جو زبان پر وہ دل میں، اور اسی طرح شرک کا انکار ہو دل و دماغ اور یقین کے ساتھ، اور اسی طرح توحید کا اقرار، شرک کا انکار کرتے ہوئے اگر راستے میں قربانی آئے، قربانی جانور والی نہیں، خواہشات کی قربانی، تمناؤں کی قربانی، حرام مال کو حاصل کرنے کی قربانی، بہت ساری چیزوں پر آپ کو قدم رکھنا پڑے گا۔ تو اس راستے میں جتنا بڑا بھی امتحان آئے، اس امتحان سے گزرنے کی قربانی کو گلے سے لگایا جائے، اور پھر اگر آخر میں آ کر اس محلے میں، اس علاقے میں، اس دیس میں اگر آپ کا دین باقی رہنا مشکل ہے تو ہجرت تک کا قدم اٹھانا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد جب بھی سنت ابراہیمی کا لفظ بولا جائے تو اس میں یہ سارا پس منظر ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ آخر سنت ابراہیمی نام کس چیز کا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ بیت اللہ شریف کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے، ننگی حالت میں، اور اس کی لوجک وہ یہ بناتے تھے کہ چونکہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہوئے ہیں تو معاذ اللہ جن کپڑوں میں گناہ کیے ان کپڑوں میں ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کپڑوں کو بھی سائڈ پہ رکھو، اللہ کا طواف اس حالت میں کرنا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، قربان جاؤں اللہ رب العزت کی طاقت برداشت پر، آفرین ہے اللہ رب العزت کی صفت بردباری، حلیم، ان اللہ لأواہ حلیم، یقیناً اللہ رب العزت رجوع کرنے والوں کی طرف رجوع کرنے والے اور عین گناہ کی حالت میں بندے پر برداشت کرنے والے۔
کہاں بیت اللہ کی عظمت، کہاں طواف، اور کہاں یہ حالت. اور ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیری پر اندھیری یہ کہ وہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. بات کی گہرائی سمجھ آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. یعنی ایک تو غلط کام، اور اس غلط کام کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط باتیں کہنا کہ معاذ اللہ محمد اور اس کے ساتھی دین ابراہیمی سے پھر گئے. بات سمجھ آ رہی ہے کیا لیول ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. آپ اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے شروع کیا ہے ماشاءاللہ. جب مسلمان ہجرت کر کے ایتھوپیا حبشہ کی طرف گئے تو وہاں کا جو شاہ نجاشی تھا، اس کو مشرکین مکہ نے یہ خط لکھا. اس میں یہ باتیں لکھی تھی کہ ہمارے مکہ سے کچھ بگوڑے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو ہمیں واپس کرو کیونکہ یہ دین ابراہیمی سے پھر گئے. دین ابراہیمی سے. اب اندازہ لگائیں ان کا کہ اپنی غلط فہمی کو دین ابراہیمی کے ساتھ اس قدر اٹیچ کیا ہوا تھا کہ جو ان کے غلط معاملات تھے اس کو دین ابراہیمی قرار دیا، اور جو عقل شریعت کے مطابق اعمال تھے ان کو دین ابراہیمی سے خارج کر دیا. اور اس وقت ایک اصطلاح گڑی، ٹرمنالوجی، سبع فلان سبع، سبائی ہو گیا سواد کے ساتھ، یعنی دین ابراہیمی سے پھر گیا. اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک علاقے کا ایک بادشاہ تھا، کسی وجہ سے اس کی ناک کٹ گئی، کسی وجہ سے اس کی. اور یہ ضروری ہے، یہ مثال آج کل ہر طرف فٹ آئے گی. دیکھیے گا آپ، عرب ممالک پر بھی آئے گی، ٹرمپ پر بھی آئے گی، ہم پر بھی آئے گی. ہماری بات ہو رہی ہے شرک کے خلاف، سنت ابراہیمی کے مطابق. میں اپنی بات کو آج کے اس سینیریو سے ریلیٹ کروں گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. اب اس بادشاہ کی ناک کٹ گئی، ساری کابینہ نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کی ناک کٹ گئی، اور بادشاہ سلامت کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، وہ نک کٹا ہو گیا. اب ساری کابینہ نے کہا یار یہ تو عجیب سی بات ہے، ہمیں اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر شخص اپنی ناک کاٹ دے. چنانچہ وہ جو مقولہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ اس کیبنٹ پر صادق آ گیا، سب نے ناک کٹوا دی. صحیح ہے. اب وہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، سب کسی کی ناک نہیں ہے، سب کی ناک کٹی ہوئی. اتنے میں باہر سے ایک بندہ آیا، جس کی ناک تھی وہ باہر سے آیا تھا، وہاں کا سٹیزن نہیں تھا. اب جیسے ہی وہ ان کے شہر میں اس کے قلعے میں آیا تو سب نے اس کو بولنا شروع کر دیا یہ نک کٹا ہے. جس کی ناک لگی ہوئی ہے اس کو بول دیا یہ نک کٹا ہے. ہماری ناک نہیں ہے لیکن ہم ناک والے ہیں. تو یہ صورتحال آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس شرک کی نفی کی وہ شرک حقیقی تھا، بتوں کی نفی کی. اور آج کل ہم لوگوں نے اسٹیٹ لیول پر ہم نے جو شرک بنایا ہوا ہے کہ فلاں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا تو یہ ہمیں بچائے گا، امریکہ کے ساتھ اتحادی ہوئے تو امریکہ کی ٹیکنالوجی بچائے گی، یورپ کے ساتھ ہوا تو وہ بچائے گا، روس کے ساتھ ہوا تو S-400 ملے گا. اس طرف سے چائنا ابھرتی ہوئی ایک طاقت ہے، چائنا کے ساتھ اتحاد ہوا تو ہمیں چائنا بچائے گا. کہاں گئی سنت ابراہیمی؟ سنت ابراہیمی کا پہلا درجہ شرک کا انکار ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اتنے عظیم جلیل القدر اللہ کے نبی جن کی اولاد میں قیامت تک نبوت کا سلسلہ چلا. قیامت تک کا مطلب یعنی اسحاق علیہ السلام اور اس میں جتنے بنی اسرائیل یہودی عیسائی ہوئے سب ان کی نسل میں. اور خاتم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک کے لیے نبی ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام.
اتنے عظیم اللہ کے نبی اور ایمان لانے والا ایک انسان جس کا نام لوط علیہ السلام، اور وہ جب اس وقت کے پوری دنیا کے بادشاہ نمرود کے سامنے جاتے ہیں تو اس کو دلیل کے زور پر ایسے چاروں شانوں چت کرتے ہیں، تو نمرود کہتا ہے مجھے خدا مانو، وہ کہتے ہیں آپ کس بات کے خدا آ گئے؟ خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، آپ نہ اپنی مرضی سے جاگتے ہو نہ سوتے ہو، آپ کی خدائی سے کیا نسبت؟ آپ مجبور محض، اور رب تعالی مختار کل، یفعل کیف یشاء یخلق ما یشاء انہ علی کل شیء قدیر، ایسی ایسی آیات جن کی شان میں ہے وہ رب تعالی کی ذات۔ نمرود نے حرکت کر دی، حماقت کر دی، ایک کابینہ میں بندہ بیٹھا ہوا تو اس کو مروا دیا، اور ایک کو سزائے موت ہوئی تھی، اس کو لا کے اس کو کہا اس کو آزاد کر دو، زندگی دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے دیکھو بھائی میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں، ایک بندہ صحیح سالم تھا اس کو میں نے پار لگوا دیا، اور جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو میں نے معاف کرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے معنن دل میں یہ بات کہی کہ یہ گھی ایسے نہیں نکلے گا، یہ گھی دوسرے طریقے سے نکلے۔ کہا اچھا آپ نے میری بات کا یہ مطلب لیا؟ حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے اس کا کیا مطلب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میرا رب تعالی وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تیرے اندر کوئی جرت ہے تو اس سورج کو مغرب سے لا کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن مجید، بڑا خطرناک ترجمہ اس کا، میرا ممبر اجازت نہیں دیتا کہ میں عوامی الفاظ میں اس کا ترجمہ کروں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کفر کرنے والے کی زبان بند ہو گئی۔ تو میرے معزز سامعین کرام، سنت ابراہیمی ہمیشہ یاد رکھیں، بڑی عید کے موقع پر 3 ایام میں قربانی اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا نام ہے، یہ آ گئی اس 3 دنوں میں ایک واجب عبادت۔ اچھا دین اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا ہر کسی پر واجب نہیں، جس کے پاس پیسے ہیں خاص مقدار کے 1,80,000 یا 81,000 یا اس کی مالیت کا اس کے پاس کوئی ضرورت سے زائد سامان ہو، اس شخص پر ایک قربانی واجب ہے۔ ایک قربانی کا مطلب وہ قربانی میں 7 حصوں میں سے کوئی حصہ بھی لے سکتا ہے، وہ سستی قربانی کہیں یقینی ہو وقف بھی کر سکتا ہے، وہ ایک بکرا بھی لے سکتا ہے، وہ ایک بڑا جانور بھی لے سکتا ہے۔ یہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے لچک رکھی ہے، کسی پر کوئی سختی نہیں۔ سال میں 3 دنوں میں سنت ابراہیمی کا مطلب آپ یہ نکال دیں، لیکن سال کے دیگر سارے ایام تقریباً 12 مہینے سنت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ میں جو چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، بزنس کو خدا بنایا ہوا ہے، تنخواہ کو خدا بنایا ہوا ہے، اپنے برانڈ کو خدا بنایا ہوا ہے، اور ریاستوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، اس سارے خداؤں کا انکار سنت ابراہیمی ہے، اور شرک کا علی الاعلان اس کی نفی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں اگر کوئی قربانی کہیں سیکریفائز کرنے کی ضرورت آئے، کہیں خواہشات کو، کہیں اپنے خاندان کی رسم و رواج کو، کہیں عورتوں کی ڈیمانڈ کو، میرا کام نکاح پڑھانے سے میرا بڑا تعلق ہے، اور تقریباً میکسیمم نکاحوں میں مرد ہارتے ہیں، عورتیں جیت جاتی ہیں۔ میکسیمم نکاحوں میں مرد ہارتا ہے، کیوں بھائی یہ کیوں کرو؟ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں، جی خواتین یہ کہہ رہی ہیں۔ یہاں مسجد میں نکاح کرنے کے لیے میرے اوپر بعض اوقات اتنا پریشر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں امام صاحب براڈ مائنڈڈ ہوں، تھوڑے زمانے کے ساتھ چلیں، یہاں درمیان میں ہم موتیے کی لائن لگائیں گے، ادھر دولہا بیٹھے گا ادھر دلہن بیٹھے گی، یعنی امام صاحب کی یہ والی منزل پھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور اوپر سے مجھے نصیحت یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہو، کون سے زمانے میں رہتے ہیں، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جہاں ہو رہا ہے وہاں چلے جائیں، ہمیں آپ کے نکاح کی فیس کی کوئی اتنی اشد ضرورت
یہاں نکاح کریں گے تو ہماری SOPs کے مطابق کریں گے. خواتین آنا ضروری نہیں ہے، آئیں گی تو اوپر پردے میں بیٹھیں گی، دولہا نیچے آئے گا، دولہے سے ختم نبوت کا اقرار کریں گے، اور زیادہ تنگ کیا تو دعائے قنوت زبانی پوچھوں گا، اور 6 کلموں میں سے پہلے 6ٹھا کلمہ پوچھوں گا. تو یہ ایسی خوش طبعی کی باتیں ہیں کہ جو ہنسا بھی دیتی ہیں اور اندر سے ہلا بھی دیتی ہیں. میں مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. سنت ابراہیمی چند دنوں میں یہ کام کر کے خوش ہونے کا نام نہیں ہے. سنت ابراہیمی جو چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے دل و دماغ میں پالے ہوئے ہیں کہ ہمیں رزق یہاں سے ملے گا، ہمیں پاور یہاں سے ملے گی، ہمیں جائیداد، ہماری جائیداد یہاں سے سیو ہوگی، واللہ ان ساری چیزوں کو ختم کریں. اور ایک ضروری اور اہم پیغام، ہم نے غزہ کے معاملے میں بائیکاٹ کی، مدد کی، دعا کی، ہر طرح کے تعاون کی بات کی. آخر میں بات اس نقطے پر آتی ہے کہ عوام الناس کیا کریں. ہم لوگوں میں سے نہ کسی نے جٹ چلانا ہے، نہ ٹینک چلانا ہے. ہم لوگوں میں سے خود کسی کو ذاتی اسلحہ ہو اس کو چلا لے، بڑی بات ہے. اب ہم کیا کریں؟ اور بعین ہی یہ معاملہ ابھی جو ہماری ہندوستان سے لڑائی ہوئی، اس میں بھی یہ معاملہ تھا. مجموعی طور پر ہم سے ایک سمجھے بڑی کوتاہی ہوئی ہے. پوچھیں کیا؟ وہ کوتاہی یہ ہوئی ہم سے کہ ہم نے جنگ کے دوران موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور سامنے ٹی وی لگائی ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے بس یہ پتہ چلے، کس نے کس کے کتنے مار دیے، کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ کہہ رہا ہے. پڑوس والا تو اکثر جھوٹ بولتا ہے، ہمارے والوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. میرے معزز سامعین کرام، یہ کام عوام الناس نے کیا، یہ کرنے کا کام نہیں تھا. کرنے کا کام یہ تھا کہ رجوع اللہ ہو، مسجدیں 5 نماز کی وقت میں بھر جائیں. کوئی جنگ ہو رہی ہے، اگر موت آنی ہے تو مسجد میں بم گرے وہاں آئے، نہ کہ ایسی حالت میں آئے کہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک چل رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، اس میں اگر موت آ گئی تو کیا موت ہے. تو جو اصل کام تھا جنگ کے دوران ہمارا کرنے کا، وہ ہم نے نہیں کیا. بطور مسجد کے مینجمنٹ جس دن ہندوستان سے ہمارا کام مار کا چل رہا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے توفیق دی. ہمارا ہر اسٹاف یہاں سے لے کر نواب شاہ تک جتنی بھی مساجد ہمارے پاس ہیں، ہر مسجد میں ہر اسٹاف مسجد کی صفائی کے دوران یا سلام یا سلام یا سلام پڑھتا رہا. ہاتھ کام میں، باڈی کام میں، اور زبان اور دل اللہ کے ذکر میں. اور میں نے اچھے الفاظ میں پابندی لگا دی تھی، بھائی آج اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. اگر مسجد کے کام میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے کوئی بات نہیں، ذکر میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے. یہ تو ہو گیا انفرادی کام. اجتماعی کام 5 وقت مسجد سے اذان ہوتی ہے. سنت ابراہیمی یہ ہے کہ نماز باجماعت کے وقت میں اگر آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کام کو قربان کر کے مسجد تشریف لائیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرور کونین گھر میں ہمارے ساتھ ایسے مل جل کے رہتے تھے کہ جیسے بالکل ایک عام شخصیت ہو. یہاں تک کہ گھر کے کاموں میں ہماری مدد کرتے تھے. اور جیسے ہی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کان میں لگتی، حضور علیہ السلام ہمارے درمیان سے ایسے اٹھتے تھے جیسے کوئی اجنبی جاتا ہے. سنت ابراہیمی، سنت، اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں الحمدللہ ہمارے مینار میں، کلیئر آواز مین گیٹ تک، کارنیوال میں، اور اگر ہوا کا رخ ہو تو ٹاورز تک جاتی ہے. پریسن 1 کا کوئی گھر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جو شکایت کرے امام صاحب اذان کی آواز نہیں آتی. ہاں یہ شکایت ہے کہ امام صاحب اسپیکر کی آواز ہلکی کریں، آواز تیز آتی ہے. اچھا جب آواز آتی ہے 5 اذانوں کی تو مسجد خالی کیوں ہے؟ رسیاں باندھ کے لایا جائے. سوشل میڈیا پر ہم امام مہدی کے ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب کوئی امید باقی نہیں رہی، انشاءاللہ امت کو چھڑانے کے لیے سیدنا مہدی علیہ الرضوان آئیں گے اور ہم ان کے لشکر میں شریک ہو کر جہاد کریں گے. 1 منٹ ذرا اپنا ٹیسٹ لے لو. وہ ایمان جو آپ کو پنکھے کے نیچے اور اے سی کے اندر سے مسجد نہیں لا رہا، وہ ایمان آپ کو پاکستان سے لے کر بیت المقدس لے جائے گا سیدنا مہدی کے ساتھ. کہاں ہیں ہم لوگ؟ دھوکے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں.
آج کل نماز فجر 5:15 ہو گئی ہے، ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ صفت نہیں ہے، ممکن ہے کل فجر میں سوتا رہ جاؤں، نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گیا۔ لیکن یہ کیا بات ہے بھائی، نہ آپ فجر کے لیے الارم لگاتے ہیں، نہ آپ گھر والوں کو بولتے ہیں، نہ آپ تیاری کرتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں تو آفس اور بزنس کے لیے۔ کہاں ہے سنت ابراہیمی؟ سنت ابراہیمی کا مذاق اڑانا ہے۔ یاد رکھیں، انسان مسلمان کا سب سے پہلا امتحان فجر کا ہے۔ اگر فجر میں وہ کامیاب ہو گیا، اس کا اگلا سارا دن ہلکا پھلکا، حشاش بشاش، جس کام کو ہاتھ لگائے گا اللہ اس کے لیے آسان کریں گے۔ اور ہر روز فجر میں ہمارا اللہ اور اس سے رسول کا محبت کا دعویٰ ہارتا ہے۔ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں ٹائم، آفس جانے کا ٹائم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ رب سے ملاقات کا ٹائم کہاں گیا بھائی؟ تو میرے معزز سامعین کرام، حالت امن ہو، حالت جنگ ہو، یہ جو ہم عوام الناس بیٹھے ہیں، میرے سامنے کوئی بھی حاضر سروس شاید نہ ہو، یا کوئی چھٹی پر آئے ہوں صرف فورس میں سے، تو وہ ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارا تعلق ایک سویلین آبادی سے۔ ہمارے جو کرنے کے کام ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے اعمال کو مضبوط کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، قدم قدم سنت ابراہیمی کا اپرچونٹی سامنے آتی ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اور وقت کا جو تقاضا اور اہم ڈیمانڈ ہے، اللہ کریم اس کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔